مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بات یہ چل رہی تھی کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح اپنی عمر کے 25ویں سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اور کل اس کی تفصیل ساری بیان کی کہ وہ نکاح کس طرح ہوا، اس کے اسباب کیا تھے، اور خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مکے میں کیا حیثیت تھی، اور کیا اور کس وجہ سے حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھجوایا۔ یہیں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے اور بڑے شد و مت کے ساتھ پتہ چلتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو ایک غلط رواج ہو گیا ہے کہ لڑکی والے لڑکے کو اگر پیغام نکاح بھیجیں تو ایک بڑا معیوب عمل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر لڑکی والے لڑکے والوں کو پیغام نکاح بھیج دیں یا اشاروں کناروں میں کوئی بات کر دیں تو یہ کوئی شرم اور غیرت کے خلاف نہیں ہے، اور خود لڑکی بھی اگر بڑی عمر کو پہنچ جائے، بلکہ شریعت میں تو قانون یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون بیوہ ہو یا مطلقہ ہو اور وہ خود اگر اپنا نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ یعنی خود نکاح کرنے سے مراد یہ ہے کہ خود اگر پیغام نکاح بھیجے، اور لیکن شرط دو ہیں کہ یا تو مطلقہ ہو یا بیوہ ہو۔ کنواری لڑکی کے لیے یہ بات نہیں ہے، اس کو بہرحال ولی کی اجازت چاہیے۔ اب ولی باپ کی صورت میں ہو سکتا ہے، باپ نہ ہو تو دادا ہو سکتا ہے، دادا نہ ہو تو بڑا بھائی ہو سکتا ہے، مختلف صورتیں ہو سکتی۔ لیکن اگر کوئی عورت بیوہ ہو یا مطلقہ ہو تو وہ عورت اپنا نکاح اور اپنے نکاح کا پیغام خود بھیج سکتی ہے، بالکل جائز ہے، کسی قسم کی کوئی ممانعت شرم اور غیرت کے خلاف نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کوئی بچی بڑی کم عمر میں بیوہ یا مطلقہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو ساری زندگی اس کی جو ہے پھر وہ بڑے کرب کی حالت میں گزرتی ہے، اس لیے کہ معاشرہ ایسی عجیب و غریب قسم کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، نہ تو وہ خود کسی کو نکاح کا کہہ سکتی ہے، نہ خود اپنے نکاح کا کوئی بندوبست کر سکتی ہے۔ اگر گھر والے سنجیدہ ہوں تو ایک الگ بات ہے، ورنہ پھر ساری زندگی اس بچی کو، ساری زندگی جس کی عمر 20 سال 22 سال 23 سال ہے، اس کو ایک قید میں گزارنی پڑتی ہے۔ بہرحال یہ بات یہاں سے آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے کہ عرض کیا کل، ساری اولاد بھی حضرت خدیجہ سے تھی سوائے ایک بچے کے، اور یہی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برقرار رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے 50ویں سال تک کوئی اور نکاح نہیں کیا، یعنی کہ حضرت خدیجہ کی حیات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور حضرت خدیجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قلبی تعلق تھا، وہ ایسا تعلق بعد میں بنا کہ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی کا معاملہ ہوا اور نبوت کے بعد کے جو حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش آئے،
ان حالات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے گھر میں ایک خدیجۃ الکبریٰ ہی کر سکتی تھی اور کوئی نہیں کر سکتا. اس کی تفصیل انشاءاللہ بھی آگے آ رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 25ویں سال نکاح ہوا اور یہ معاملات چلتے رہے یہاں تک کہ حضور کی عمر مبارک جب 35 سال ہوئی. کتنے؟ 35 سال. تو ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ تھا کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کا، خانہ کعبہ کی تعمیر کا. اور واقعہ یہ پیش آیا کہ بارشیں ہوئیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم مکہ جو ہے، بیت اللہ جو ہے، وہ بالکل نچلی جانب ہے اور آس پاس سارے پہاڑ ہیں. یعنی بیت اللہ بالکل نشیب کی جانب ہے اور مکہ مکرمہ کے جو پہاڑ ہیں ارد گرد وہ سب اونچائی پر ہیں. تو اس سال، جس سال کی میں بات کر رہا ہوں، حضور کی عمر مبارک 35 سال تھی. بارشیں ہوئیں اور ٹھیک ٹھاک بارشیں ہوئیں، یہاں تک کہ پانی جمع ہوا اور کعبۃ اللہ کی جو تعمیر ہوئی ہوئی تھی، بہت پرانی تعمیر ہوئی ہوئی تھی، اور خود اس تعمیر میں بھی جو کہ پرانی تعمیر ہوئی ہوئی تھی کمزور ہو چکی تھی، اور یہ بارش کی وجہ سے اس کی بنیادیں بہت زیادہ کمزور پڑ گئیں. تو اب مشورہ ہوا کہ بھئی کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جائے. اچھا، اس سے پہلے تک خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کے اوپر چھت بھی نہیں تھی، چھت کے بغیر تھا. اسی دوران ایک واقعہ اور پیش آیا کہ قریش مکہ کا طریقہ کار یہ تھا، جیسے کہ آج بھی مشرکین اور قبروں پہ اور درگاہوں پہ یہ طریقہ کار ہے کہ لوگ جاتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں، پیسے ڈال دیے، سونا ڈال دیا، چاندی ڈال دی، کپڑے ڈال دیے. تو لوگ اس وقت یہ کرتے تھے کہ خانہ کعبہ کے اندر چھت تو تھی نہیں، تو ایسے کر کے مال و دولت بھی ڈال دیا کرتے تھے. کسی نے پیسے ڈال دیے، درہم ڈال دیے، اپنی بساط میں جس کے جو ہوتا تھا. یہاں تک کہ ایک چوری بھی ہو گئی. بیت اللہ کے اندر سے کسی نے چوری بھی کر لی. اب جو مشورہ پہلے ہی چل رہا تھا اس میں اور زیادہ پختگی آ گئی کہ بھئی اب اس کی حفاظت کا کوئی انتظام ہونا چاہیے. گو کہ اسلام نے تو اس چیز کی نذرانے وذرانے کی بعد میں یہ سب ختم ہو گیا، لیکن اس وقت تو مشرکین مکہ کے یہاں یہ چال چلن عام تھا. تو انہوں نے کہا بھئی اب اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، عمارت بھی بہت خستہ حال ہو گئی ہے. تو سب نے کہا ٹھیک ہے جی ہم تیار ہیں. قریش نے اور سارے قبائل نے فیصلہ کیا، قریش اور اس کی شاخوں نے، جو اہم ترین شاخیں تھیں، کہ اپنے حلال مال میں سے جو ہے ہم بیت اللہ کی تعمیر کریں گے، جو بالکل پیور ہمارا تجارت کا مال ہے، سود کا مال نہ ہو. اس وقت مشرکین کے اندر ایک یہ بھی رواج تھا کہ یہ جو باندیاں ہوتی تھی نا، جس کو کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہوتا تھا، تو یہ باندیوں کو جسم فروشی کروایا کرتے تھے ان سے، اس کی آمدنی لے لیا کر. فرمایا یہ بھی آمدنی نہ ہو، سود کی آمدنی نہ ہو، اسی طریقے سے جوئے کی آمدنی نہ ہو، اور تمام کے تمام وہ ذرائع جو قابل استعمال یا قابل فخر نہیں ہیں یا ان کے یہاں بھی معیوب سمجھے جاتے تھے لیکن پھر بھی وہ کرتے تھے، تو ان تمام ذرائع آمدنی سے ہٹ کر بالکل خالص جو تجارت کی آمدنی ہوگی یا منافع ہوگا اس سے ہم بیت اللہ کی تعمیر کریں گے. آپس میں مشورہ ہوا اور جو ہے سب تیار ہو گئے. اب جناب والا کوئی بیت اللہ کو ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئے کئی 100 سال ہو چکے تھے. اب کوئی تعمیر پہ ہاتھ نہ لگائے، کدال نہ مارے کہ کوئی اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کوئی تیار نہ ہو. تو اس وقت جو ہے وہ قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، انہوں نے جو ہے کہا کہ ہماری جو نیت ہے، اچھا وہ ابرہہ کا واقعہ بھی ذہن میں تھا، لیکن ابرہہ تو کسی اور نیت سے آیا تھا، یہاں نیت تعمیر کی نیت تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا نہیں ہوگا، میں اس کام کی ابتدا کرتا ہوں. چنانچہ انہوں نے جو ہے دیوار پر جو بھی اس وقت آلات ہوں گے اس کو ہٹ کیا اور پھر دیکھا کہ کوئی عذاب وغیرہ نہیں آیا.
تو سب کی پھر ہمت ہوئی اور بیت اللہ کی دیواروں کو گرایا گیا، یہاں تک کہ بنائے ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے جو بنیادیں ڈالی تھی بیت اللہ کے، وہاں تک وہ پہنچ گئے اور ان کو پا لیا، اور پھر انہی بنیادوں پر جو ہے تعمیر شروع کی، وہی بنیادیں جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو پکا کر کے ان بنیادوں کو، اور انہی بنیادوں پر اٹھایا بیت اللہ کو جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، وہ جو قرآن کریم میں واقعہ پیش آیا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل کہ، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل کے ابراہیم اور اسماعیل نے جو ہے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو اور ان کی بنیادوں کو اٹھایا، تو تعمیر شروع ہوئی، اور پہلے جو بیت اللہ کو دروازہ تھا وہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے ہمارے یہ دروازے ہیں، بالکل ساتھ ہی۔ اب انہوں نے دروازے کو اٹھا کر بنایا، جو کہ آج بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ کا جو دروازہ ہے ملتزم پر، وہ اٹھ کے بنا ہوا ہے، تقریباً یہ سمجھیں کہ 1.5-2 میٹر اٹھا ہوا ہے، اور چھت کو بھی ڈالا گیا، اور چھت کو ڈالنے کے لیے ظاہر ہے ستون چاہیے تھے، تو اندر جو ہے ستون بھی ڈالے گئے، اور موجودہ زمانے میں بھی جو ستون ہیں وہ انہی ستونوں پر قائم ہیں کہ جو ستون قریش نے ڈالے تھے۔ گو کہ وہ ستون تو نہیں ہے جو قریش نے ڈالے تھے، لیکن وہ ستونوں کی جگہ وہی ہے۔ اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ اب وہ جو انہوں نے آپس میں پیسے جمع کیے تھے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے، وہ کم پڑ گئے۔ کم پڑنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر مکمل اس پر لے کر آئیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو بیت اللہ کی پورے کا پورا ایریا تھا، وہ ایریا پورا کور نہیں ہو رہا تھا، تو تھوڑا سا شارٹیج ہو رہا تھا، تو اس حصے کو چھوڑ دیا اور جو ان کی استطاعت تھی اس پر بیت اللہ کی تعمیر فرما دی۔ اور یہ جو حتیم کا علاقہ ہے، حتیم نا دیکھا ہے آپ نے کہ بیت اللہ کے ساتھ ایک ایسے سی، جیسے انگلش میں سی بنتا ہے یا بریکٹ ہم بناتے ہیں، یہ بیت اللہ کے اندر کا علاقہ ہے۔ بیت اللہ کے یعنی اس کے اندر اگر کوئی جائے تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ بیت اللہ کے اندر موجود ہے۔ اس لیے بعض لوگ بیچارے یہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو پتہ نہیں بیت اللہ کے اندر کبھی جا سکیں گے یا نہ جا سکیں گے۔ تو بھائی جو حتیم کے اندر چلا جاتا ہے وہ بیت اللہ کے اندر ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل بیت اللہ جس پر، یہ بھی اصل ہی ہے، یہ کوئی جناب وہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی حکمت تھی کہ بھائی میری بعد میں آنے والی امت کے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بیت اللہ کے اندر جانا چاہیں گے، نہیں جا سکیں گے، تو ان کو یہ موقع عنایت فرمایا جائے۔ چنانچہ حتیم کے اندر جو جاتا ہے وہ بیت اللہ کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ بیت اللہ کے انتظامی معاملات کے حوالے سے ظاہر ہے اس کو بند رکھنا پڑتا ہے۔ موجودہ زمانوں کے اندر جو ہے بڑے بڑے جو طائفے آتے ہیں، بڑے بڑے وفود آتے ہیں بادشاہوں کے، سربراہان مملکت کے، ان کے لیے بیت اللہ کے دروازے کو کھولا جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی یہ محسوس نہ کرے کہ جی ہمیں تو کبھی موقع زندگی میں ملے گا ہی نہیں، نہیں، اگر کوئی شخص حتیم کے اندر بھی چلا جائے وہ بیت اللہ کے اندر ہی ہے۔ بعض خوش نصیب چلے جاتے ہیں اندر بھی، اور میری والدہ محترمہ ان میں سے تھی۔ اللہ نے بڑا عجیب فضل عطا فرمایا ان کو۔ 1995 میں والد صاحب کے ساتھ حج پر جب گئیں، وہ تشریف لے کر گئیں، تو رات کو تہجد کے وقت وہ مطاف میں ہی تھی، یعنی طواف کر کے بیٹھی ہوئی تھی، تو اچانک کوئی آیا ہوگا بادشاہ یا کوئی سربراہ نے مملکت، یہ تو ان کو نہیں پتا، ان کے ساتھ خواتین بھی تھیں، کوئی وی آئی پی ڈیلیگیشن آیا تو انہوں نے حصار بنا لیا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ان کے ساتھ کچھ خواتین بھی تھیں، انہوں نے حصار بنا لیا کہ بھائی اس حصار کے اندر کوئی نہ۔ وہ اتفاق کی بات ہے وہ حصار میں میری والدہ بھی آ گئی۔ وہ جب سیڑھی لگائی تو انہوں نے ان حصار والی ساری خواتین اور مردوں کو کہا چلو بھائی تم لوگ اندر جاؤ،
آپ لوگوں کو اجازت ہے. تو والدہ محترمہ میری جو ہے اس طریقے سے اندر چلی گئی کعبۃ اللہ کے. تو مجھے تو اس بات کا بہت بعد میں پتہ چلا، والد صاحب کو تو پتہ تھا. تو میرے والد صاحب نے کہا اندر کیا تھا؟ انہوں نے کہا اندر تو جب میں گئی تو مجھے تو ہوش نہیں آیا، شروع میں تو کوئی ہوش نہیں تھا. 4-5 منٹ تو بس جسے کہتے ہیں نا کہ یعنی اپنے آپ میں ہی کوئی نہیں تھا. اس کے بعد میں نے دیکھا لوگ کیا کر رہے ہیں، تو سب نوافل پڑھ رہے تھے. تو بیت اللہ کے اندر تو کوئی سمت ہی نہیں ہے، وہ تو اندر بیت اللہ کے موجود ہے، تو جس طرف چاہے بندہ نماز پڑھے. چنانچہ نوافل پڑھے اور اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں مانگی تھیں اللہ ان کی قبول فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بعض دفعہ مل بھی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے. تو یہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی. بیت اللہ کی جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حجر اسود کی یہ جو جگہ ہے، اس جگہ پر حجر اسود کو ظاہر ہے وہ اس کو نصب کرنا تھا. حجر اسود کوئی تعمیر کا پتھر تو تھا نہیں، اس کو تو اینڈ میں لگانا تھا. جیسے ہم اگر کوئی عمارت بنائیں تو ہم اسپیکر پنکھے وغیرہ آخر میں لگائیں گے نا. اب حجر اسود کی جب نصب کرنے کا معاملہ آیا تو قریش والے سردار کہنے لگے کہ بھائی یہ ہم کریں گے، یہ ہمارا معاملہ ہے. بنو ہاشم کہنے لگے ہم کریں گے، بنو امیہ کہنے لگے ہم کریں گے. یہاں تک کہ 4-5 دن گزر گئے اور لڑائی کی شدت آ گئی، اور یہاں تک کہ بعض لوگوں نے وہ ایک عربوں کے اندر دشمنی کے لیے ایک استعارہ استعمال کیا جاتا تھا کہ اونٹ کو کاٹ کے اس ایک برتن میں خون ڈال دیا جاتا تھا اس کا، اور اس خون کے اندر اپنی انگلیوں کو ڈالا جاتا تھا. یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ بس اب تو جنگ ہوگی اور کو بات چیت کے دروازے بند. اب وہ جو اتنا اچھا معاملہ شروع ہوا کہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اب وہ جناب لڑائی کی طرف چل رہا ہے سلسلہ. تو ایک سردار تھے قریش کے، اس وقت نام ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے کہا بھائی یہ لڑائیاں کیوں کرتے ہو، قرآن نکال لو. انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا کل بوقت فجر جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ مان لینا بس. کہا ٹھیک ہے صحیح ہے، چلو لڑائی نہ ہو. اگلے دن سرداران قریش بیت اللہ میں بیٹھ گئے رات کو اور انتظار کرنے لگے کہ بوقت فجر کون داخل ہوتا ہے. تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوتے ہیں، اور تمام کے تمام سرداران قریش کہہ پڑتے ہیں کہ ہذا الامین ہذا الصادق، بس 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 اس کو تو یہ تو ہمیں قبول ہی قبول ہیں، یہ تو امانت دار ہیں، یہ تو سچے ہیں، اور ان کی تو کسی بات کے اندر کوئی اختلاف نہیں، ان کی تو کسی بات کے اندر کوئی نزاع نہیں. چنانچہ محمد جو فیصلہ کریں گے وہی ہمیں فیصلہ قبول ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. بھائی معاملہ سارا ان کے سامنے بھی تھا. حضور نے فرمایا جھگڑنے کی کیا بات ہے، تمام کے تمام قبیلہ قریش کے جو لوگ ہیں، تمام قریش کے سرداران قریش ایک چادر کے اندر جو ہے ڈالیں حجر اسود کو، اس چادر کو سارے کے سارے مل کر کونے کونے سے جس کا جو حصہ ہے اس چادر کو اٹھائے اور جو ہے پھر حجر اسود کو نصب کر دیا جائے. فرمایا نصب کون کرے گا؟ فرمایا تمام نے کہا کہ یہ سعادت کہ حجر اسود کی تنصیب کے اندر آپ نے ہم سب کو شریک کیا، لہذا حجر اسود کو نصب کرنے کے اندر اخلاقی طور پر بھی اور حقیقی طور پر بھی آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اخلاقی طور پر اس لیے کہ آپ نے اس مسئلے کا حل فرما دیا، اور تنظیمی طور پر یہ دیگر حوالوں سے بھی آپ بنو ہاشم کے لڑکے ہیں، بنو ہاشم کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ جیسا حسب اور نسب بھی کسی کا نہیں ہے، لہٰذا آپ ہی اس کی تنصیب فرمائیں. اس طریقے سے یہ مسئلہ جو ہے حل ہوا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 35واں سال تھا. اس واقعے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام یا اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند رہنے لگے، تنہائی کو پسند فرماتے تھے، اور غار حرا کی طرف چلے جاتے تھے اور کئی دن مقیم رہتے تھے. اور
39ویں سال یعنی 39 ایئرز اور 40ویں سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا میں اور زیادہ رہنا شروع کر دیا. پہلے 2-3 دن رکتے تھے، آ جاتے تھے. اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن 2 ہفتے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کھانا پینا ہر چیز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں پہنچاتی تھیں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خود آتے تھے تو اپنا جو بھی سامان وغیرہ ہے لے جاتے تھے. انہی سالوں کے اندر مبشرات کا سلسلہ شروع ہوا کہ حضور کوئی خواب دیکھتے تھے اور وہ خواب صبح کو بالکل ہو بہو بعینہ ویسے کہ ویسے پورا ہو جاتا تھا. اسی لیے فرمایا کہ اچھا خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. کتنواں حصہ ہے؟ 46واں. اچھا خواب دیکھنا اور صحیح خواب کا آ جانا یہ اللہ کی طرف سے بڑی جو ہے زبردست جسے کہنا چاہیے کہ علامت ہے اور بڑا ہی اچھا نشان ہے. کسی کو آ جائے تو اچھی بات ہے، لیکن خوابوں کے اندر بعض لوگ بالکل وہ سب کچھ ہی سمجھنے لگتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40واں سال جب حضور کی عمر مبارک کا ہوا تو یہ خوابوں کی کثرت بہت زیادہ ہونے لگ گئی. کوئی معاملہ دیکھا صبح کو بیائی نہیں ویسے ہی پیش آ جاتا. چنانچہ 40ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی 21 رمضان المبارک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 مہینے اور کچھ دن تھی، اور انگریزی حساب سے 39 سال اور کچھ دن تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اور وہ اصل کام جس کے لیے حضور کی یہ ساری تربیت ہو رہی تھی وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ تمام کی تمام جو ہے آیات نازل ہوئی. حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام پہلی وحی لے کر غار حرا میں تشریف لے کر آئے، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہو. یہ 40 سال میں حکمت کیا ہے؟ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اکثر انبیاء کو اللہ تعالی نے نبوت عمر کے 40ویں سال عطا فرمائی. اس میں کوئی حکمت ہوگی، اور موجودہ دور کے اندر جو اہل بصیرت لوگ ہیں اور اسی طریقے سے جو سائیکیٹرسٹ کہہ لیں یا نفسیات کے علوم کے جو ماہر حضرات ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ انسانی عقل کی جو جسے کہنا چاہیے نا بڑھنا ہوتا ہے عقل کا، وہ 40 سال پہ آ کے جو ہے وہ تمام ہوتا ہے. جسمانی جسم تو 21-22 سال کی عمر میں مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے انسان کی عقل میں اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے، اور وہ عقل کا اضافہ 40 سال پر آ کر جو ہے وہ تکمیل تک پہنچتا ہے. چنانچہ 40 سال کے بعد بھی اگر کوئی بے عقلی کی باتیں کرے تو بس انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ سمجھیں کہ اس کے اندر اتنی ہی عقل آنی تھی. اب جو ہے نا جناب اس سے زیادہ کی آپ کسی سے امید نہ رکھیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا بڑی بڑی عمر کے لوگ جو ہے بلا وجہ کی جو ہے باتیں کرتے ہیں اور بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں، تو میں اپنے ساتھیوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ یار 70 سال 72 سال کا ہو گیا، اب اس کو کیا سمجھائیں، اس کو بولنے دیں کہ اب 70 72 75 80 85 سال کی عمر میں بھی اس کو کوئی جو ہے ہوش و حواس نہیں ہے، تو بیچارے کو معذور سمجھیں جب تک ہو سکتا ہے. چنانچہ حضور کو نبوت عطا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے عظیم واقعے کے بعد گھر تشریف لاتے ہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ جس حالت کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں سہمے ہوئے، لیکن حیران ہوتے ہیں. بعض لوگ یہ لفظ بولتے ہیں، مجھے اس لفظ سے اتفاق نہیں ہے، بعض ہماری کتابوں میں بھی یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، خاص طور پہ کالج اور اسکول کی کتابوں میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لائے اور حضرت عائشہ کے پاس ڈرے ہوئے تھے. نہیں، ڈرے ہوئے نہیں تھے، یہ لفظ کہنا مناسب نہیں. سہمے ہوئے بھی نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران تھے. یہ عظیم الشان واقعہ حضور کی ذات میں پیش آیا تو ظاہری سی بات ہے جب کوئی غیر معمولی واقعہ آپ کے ساتھ اچانک پیش آئے تو آدمی کچھ حیران ہو جاتا.
عقل اور شعور جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ہوا کیا. چنانچہ اس کا اثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بستر پر لیٹ گئے اور فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے ڈھانپ دو، مجھے ڈھانپ دو. اور سارا واقعہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے بیان فرمایا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ بڑی عظیم الشان خاتون تھی، بہت عظیم الشان خاتون تھی. اللہ رب العزت نے، حقیقت ہے کہ اس کائنات کے اندر کچھ خواتین کو جن کو اللہ نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا اور عقل و شعور کامل تھا ان کا، ان میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کوئی شک نہیں. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بڑے عجیب الفاظ میں تسلی دی. فرمایا یا رسول اللہ، یعنی اے محمد، شروع میں اس وقت تو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائیں گے. آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، معذوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، اور آپ جو ہے یتیموں کی کفالت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے، آپ پریشان کیوں ہوتے؟ ان الفاظ کے ساتھ تسلی دی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف عبادت کافی نہیں ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ غار حرا پر جاتے ہیں، 2 مہینے وہاں رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. اس وقت عبادت کی کوئی شکل تو تھی نہیں، لیکن آپ اللہ کی ذات میں غور و فکر کرتے ہیں، یہ نہیں کہا. فرمایا کہ مخلوق خدا کو چونکہ آپ سے نفع اور فائدہ ہوتا ہے، اس لیے آپ ضائع نہیں ہوں گے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہ فرمایا. چنانچہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مخلوق آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے تو آپ دوسروں کے لیے نفع بن جائے. کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کیسا بھی نقصان. اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ ورقہ بن نوفل کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں. وہ سارے کا سارا قصہ عرض کیا. ورقہ بن نوفل جو تھے یہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، حضرت خدیجہ کے رشتہ دار بھی تھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے. یہ سمجھیں کہ بس 100 کے قریب ان کی اس وقت عمر تھی. پلکیں بھی ان کی سفید ہو چکی تھی، بھویں بھی سفید ہو چکی تھی. تو ورقہ بن نوفل نے حضور سے ساری تفصیل سنی اور فرمایا کہ آپ اس امت کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کی یہ قوم کے لوگ آپ کو جو ہے اس وطن سے، آپ کے اس شہر سے، مکہ المکرمہ سے نکال دیں گے. حضور نے بڑے عجیب انداز سے فرمایا اب مخرجیہ، مجھے نکالیں گے؟ کیوں بھائی؟ میرا گھر ہے، میرے باپ کا گھر ہے، میرے دادا اس شہر کا اور اس گھر کا، کعبۃ اللہ کا متولی ہے، ہمارا پورا خاندان جو ہے اس گھر کا متولی ہے، ہمارے خاندان اس پورے قریش کا سب سے اہم ترین اور سب سے بڑا خاندان ہے، مجھے نکالیں گے یہ لوگ؟ ورقہ بن نوفل نے کہا بالکل ایسے ہی ہوگا، اور کاش کہ میں اس وقت تک اگر زندہ رہا تو آپ کی جو ہے تائید کروں گا، نصرت کروں گا، آپ کی مدد کروں گا، لیکن پتہ نہیں میں زندہ رہتا ہوں یا نہیں رہتا. چنانچہ ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا کچھ ہی دنوں میں. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ نبوت سے سرفراز فرمایا، اب وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے رک گیا. اور کچھ عرصے کے لیے رکنے کے بعد حضور کو پھر جو ہے وحی آئی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اب آپ تبلیغ کریں، دین کی دعوت دیں، لیکن پوشیدہ طور پر. کیسے؟ پوشیدہ طور پر. اس سے پہلے تک حضور کو صرف خود پتا تھا، یا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو پتا تھا، اور کسی کو نہیں پتا تھا. یا حضرت خدیجہ کو بھی پتا تو تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ابھی تک ان کو بھی نہیں دی تھی. جب حکم نازل ہو گیا تو سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کو معاملہ سمجھایا. انہوں نے کہا ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لے کر آتی ہوں. مردوں میں جیسے ہی سب سے پہلے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ حضرت ابوبکر صدیق سے کی. حضرت ابوبکر صدیق، یہ بڑی عجیب بات ہے ویسے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بات سنی، فرمایا کہ آپ فرما رہے ہیں پورے ہوش و حواس میں، اور فرمایا ہاں، فرمایا میں کلمہ پڑھتا ہوں آپ کے اوپر. آپ کی زندگی کو میں نے اپنے سامنے دیکھا ہے، ساری زندگی میری آپ کے سامنے. میں نے جیسے کل عرض کیا کہ یہ جو دوستی تھی حضرت ابوبکر صدیق سے، یہ نبوت سے پہلے بھی تھی، ایسے ہی نبوت کے بعد تو ہو ہی گئی. اور
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ معاملہ جب حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت علی بھی ابتدائی طور پر اسلام لے کر آئے، تو خواتین میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت بعض روایات کے مطابق 9 سال تھی یا بعض جگہ پر 11 سال تھی، یعنی سمجھدار ہو گئے تھے لیکن تھے تو بچے ہی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی کفالت میں تھے۔ کفالت سے مراد یہ کہ خود ان کے والد ابو طالب تو ابھی زندہ تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے ہر وقت، ہوتا ہے۔ تو اس طور پر جو ہے ابتدائی لوگ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عجیب انسان تھے، اور عجیب ہونے سے مراد یہ کہ ان کا اللہ تعالی نے ظاہری مرتبہ لوگوں کے دلوں میں بٹھایا ہوا تھا۔ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ایک بات میں آپ سے کہوں تو آپ شاید کان نہ دھریں اس کے اوپر، ان شخصیات کا وزن ہوتا ہے۔ ایک دوسرا شخص آ کے آپ سے وہی بات کرے، آپ فوراً مان جائیں گے۔ تو الفاظ اور شخصیات کا وزن ہوتا ہے۔ یہ جو ابتدائی طور پر لوگ مسلمان ہوئے نا، جن میں حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعید بن زید، اور اسی طریقے سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو بالکل ابتدائی لوگ تھے، یہ تمام کے تمام ان میں سے اکثر جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے دعوت دینے سے مسلمان ہوئے۔ اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا تھا، اللہ رب العزت نے، چنانچہ 3 سال تک نبوت کے ابتدائی تقریباً کتنے سال؟ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے وہ پوشیدہ دعوت دی ہے، لوگوں کو نہیں پتہ تھا۔ اس کے بعد قریش کے علاوہ، یعنی قرآن مجید میں ابتدائی حکم یہ تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے دین کی دعوت دیں، قریبی لوگوں کو۔ اس کے بعد جو ہے حکم نازل ہوا 3 سال کے بعد، اب لوگوں میں بات بھی مشہور ہونا شروع ہو گئی کہ کوئی معاملہ ہے، یہ لوگ سارے اس وقت تک صرف 30 لوگ مسلمان ہوئے تھے، کتنے؟ مرد و عورت ملا کے، یہ کوئی معاملہ ہے، یہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو پھر جو ہے بات پھیلنی شروع ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ بس اب آپ جو ہے اعلانیہ طور پر دین کی دعوت دینا شروع کریں، اور پھر وہاں سے ایک نیا آغاز ہے۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین۔